السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چند چیزوں پر غور کیجئے جس میں ہم اور آپ دونوں مشترک ہیں، جیسے ہمارا نام عبداللہ یعنی اللہ کے بندے۔ ہم سب حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ ہم سب کی اصلیت مٹی ہے۔ ہم سب کا سفر وہ سفر آخرت ہے۔ ہم سب کا توشہ وہ ایک اللہ پر ایمان اور تقوی ہے۔ اور ہم سب کے لیے ایک اعلان کیا جا چکا ہے کہ سب اپنے اپنے توشہ اپنے پاس رکھ لے، کیونکہ آخرت کی سواری یعنی موت بہت جلد ہمارے پاس آئے گی، آپ کو اپنے اوپر سوار کرے گی اور قبر کے راستے سے ہوتے ہوئے آخرت کو روانہ ہو جائے گی۔ جہاں میرا اور آپ کا منزل ہوگا وہاں پر ایک بڑا میدان ہوگا جہاں پر ہمیں اور آپ کو حساب دینا ہوگا، جہاں پر ہم اپنے سارے اعمال اپنے سامنے پائیں گے۔ اب ذرا غور کیجئے کہ جب ہمارا نام ایک، ہمارا باپ ایک، ہماری اصلیت ایک، ہمارا سفر ایک اور ہمارا توشہ ایک، تو ہماری حالت بھی ایک ہی ہوگی۔ ایسا لگتا ہے کہ ہم گہری نیند میں سو رہے ہیں، ہم سب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اسی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ لوگ سب اس دنیا میں سو رہے ہیں، الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا، کہ لوگ سب سو رہے ہیں، جب یہ مریں گے تب جاگیں گے۔ ابھی روزانہ ہمیں اللہ کا کلام جگاتا ہے کہ اے اللہ کے بندے یہ غفلت کب تک، اے اللہ کے بندے یہ کوتاہی کب تک، اے اللہ کے بندے یہ گناہوں میں لت پت کب تک۔ اے اللہ کے بندے تمہارے لیے تو اس دنیا سے کوچ کا یعنی روانگی کا اعلان کیا جا چکا ہے، لیکن تم ہو کہ مدتوں سے کھیل رہے ہو۔ اے بہادر توبہ میں تاخیر کب تک، جبکہ حضرت اسرافیل کے ہاتھ میں سور دیا جا چکا ہے اور وہ اس انتظار میں ہے کہ کب اللہ رب العزت یہ حکم دے کہ پھونکو۔ کتنے ہی عزت والے مہینے آئے اور چلے گئے، کتنے ہی رمضان آئے اور وہ چلے گئے، لیکن ہم ہیں کہ کسی اور رمضان کا انتظار کر رہے ہیں۔ اے وہ شخص جس کا سفر بہت لمبا ہے اور اس کے کاندھے میں گناہوں کا بوجھ لدا ہوا ہے، اسے پتہ نہیں کہ اس کا ٹھکانہ جنت ہے یا جہنم ہے، لیکن پھر بھی وہ ہوش میں نہیں آ رہا ہے، لیکن پھر بھی وہ نیند سے بیدار نہیں ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی وہ آخرت کی تیاری نہیں کر رہا ہے، پھر بھی وہ اللہ سے شرم نہیں کر رہا ہے۔ اے بھائی اور اے بہن، یہ کوتاہی کب تک، یہ غفلت کب تک، یہ گہری نیند میں سونا کب تک؟ یاد رکھا جائے اور اس بات کو خوب اچھی طرح یاد رکھا جائے کہ اصل کامیاب تو وہ شخص ہے جسے قیامت کے دن اس کا نامہ اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے اور وہ پکار کر کہے، چیخ کر کہے، ہاؤم اقرؤوا ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، ارے لو میرا نامہ اعمال پڑھو۔ اور بد نصیب ہے وہ شخص جسے اس کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیے جائے اور وہ کہے، لم اوت کتابیہ، ہائے میری ہلاکت، ہائے میری بربادی، کاش مجھے میرا نامہ اعمال دیا ہی نہ جاتا۔ اے بھائی اور اے بہن، یہ غفلت کب تک؟ یقین کیجئے کہ موت بہت تیزی سے ہماری طرف بڑھ کر چلی آ رہی ہے اور ایک دن مجھے بھی جانا ہے اور آپ کو بھی جانا ہے۔ ہمیں پتہ نہیں کہ پہلے آپ جائیں گے یا میں جاؤں گا، لیکن ہمارا جب بھی آنے کا وقت ہوگا تب ہم سے کہا جائے گا کہ بتا تیرے وہ ہاتھ کہاں ہیں جس سے تو ظلم کیا کرتا تھا، تیری وہ آنکھیں کہاں ہیں جس سے تو بدنگاہی کیا کرتا تھا، تیرے وہ پاؤں کہاں ہیں جس سے تو یاروں کی محفلوں میں جایا کرتا تھا، بتا آج تیرے وہ پیٹ کہاں ہے جسے تو حرام سے بھرا کرتا تھا۔ ذرا بتا تو صحیح کہ کس چیز نے تجھے اتنا مجبور کر دیا کہ آج تو خود اپنی قبر کو پیدل چل کر آ بھی نہیں سکتا؟ بتا کس چیز نے تجھے مجبور کیا؟ ارے بتا تو صحیح کس چیز نے تجھے مقہور کیا؟ آج ابھی مہلت ہے، آج ابھی فرصت ہے، آپ اپنے رب سے کہیے، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، ہم نے مضبوط بن کر گناہ کیا ہے اور آج ہم کمزور بن کے تیرے سامنے آئے ہوئے ہیں۔ اے میرے رب، اے میرے پروردگار، ہماری مغفرت فرما۔ الہی تو مجھے اپنے در پر قبول فرما، کیونکہ میں تجھ سے ڈرتا ہوں اور تیرے ڈر ہی نے مجھے تیرے در پہ بلایا ہے۔
سو اگر آپ ایسا کہیں گے تو آپ کا رب بھی آپ سے کہے گا ان اللہ یحب التوابین، کہ بے شک اللہ رب العزت توبہ کرنے والے کو پسند فرماتے ہیں۔ اور وہ کہے گا کہ آ جا، میں تیرا ہی منتظر تھا کہ کب میرا بندہ آئے اور مجھے کہے کہ اے اللہ مجھے مغفرت فرما، اے اللہ تو مجھے اپنے در کے لیے قبول فرما اور میں تجھے اپنے رحمت میں ڈھانپ لوں۔ سو آئیے، ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی مہلت ہے، ہم توبہ کرنے والوں کے قافلے میں شامل ہو جاتے ہیں۔